أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ سورۃ العلق 30 پارے کی صورت ہے، اس کا آج درس شروع ہو رہا ہے۔ سورہ علق کی جو ابتدائی 5 آیتیں پڑھی ہیں، یہ وہ 5 آیتیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں سب سے پہلی وحی اور سب سے پہلی ملاقات جبرائیل امین سے ہوئی تھی۔ تو جبرائیل امین سب سے پہلی وحی قرآن کریم کی وحی کا آغاز ان 5 آیتوں سے ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، کئی دن اس غار میں رہا کرتے تھے۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کو دبایا، سینے سے لگا کے دبایا اور کہا کہ پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 مرتبہ اسی طرح ہوا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 5 آیتیں پڑھائیں جو وحی کا آغاز، وحی کی پہلی 5 آیتیں تھیں۔ اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا ان 5 آیتوں سے۔ ان 5 آیتوں کے پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدگی سے نبوت کی ذمہ داریاں سونپ دی گئی تھیں، اور باقاعدگی سے آپ کو اس بات کا باور کرا دیا گیا تھا کہ آپ اللہ کی طرف سے پیغمبر ہیں، نبوت کی ذمہ داریاں آپ پر ڈال دی گئی ہیں۔ اب آپ نے اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اس ذمہ داری اور اس وحی اور جبرائیل امین کی ملاقات سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر ایک گہرا اثر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید غار حرا میں نہ رہ سکے، بلکہ آپ جلدی سے اپنے گھر تشریف لے گئے، اور گھر جانے کے بعد آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے خطرہ ہے اپنی جان کا کہ میں اس کیفیت کے بوجھ میں کہیں اپنی جان نہ دے بیٹھوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اتنی جلدی تھوڑی آپ دنیا سے جائیں گے، آپ تو ایک اچھے انسان ہیں، خوبیوں سے بھرے ہوئے ہیں، صفات آپ کے اندر بہت ساری ہیں، اور جب کوئی اچھا انسان ہو جس کے اندر بہت ساری خوبیاں خیریں ہوں تو اللہ تعالیٰ اس سے اچھے کام لیتے ہیں، پھر اپنے پاس بلاتے ہیں۔ تو ابھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت سارے کام لینے ہیں، اس لیے آپ بالکل خطرہ محسوس نہ کریں۔ یہ ایک نیک بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے الفاظ کا کہنا تھا کہ آپ پریشان نہ ہو۔ بہرحال چادر اڑائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہتر ہوئی، تو پھر وہ مزید تسلی کے لیے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے گئیں جو گزشتہ آسمانی کتابوں کا علم رکھا کرتے تھے، ان سے ملاقات کرائی۔ انہوں نے مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے کلمات سنائے اور ذمہ داریوں کے بارے میں بتایا کہ آپ پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کے ذریعے سے ذمہ داری ڈالی ہے جو فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کے پیغامات لے کر آیا کرتے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اور پختہ علم ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ واقعی مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ذمہ داری کے لیے چن لیا ہے۔ تو یہ وحی کا آغاز تھا۔ شروع میں 5 آیتیں اتری، پھر کئی دنوں تک وحی کا سلسلہ رکا رہا تاکہ طبیعت بہتر ہو اور وحی سے طبیعت مانوس ہو جائے، اور جبرائیل امین سے بھی طبیعت مانوس ہو جائے، اور پھر دوبارہ یہ وحی کا سلسلہ شروع ہو۔ چنانچہ یہ 5 آیتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 5 آیتوں کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا علم، قرآنی علم اور قرآنی علوم اور قرآنی آیتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اقرا، پڑھو، بسم ربک، اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلی وحی کیا ہے؟ سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی سورہ علق کی شروع کی آیتیں ہیں۔ تو سب سے پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنے رب کا نام لو۔ سب سے پہلا کام اپنے رب کا نام، اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کی تعلیم، اللہ کے نام کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ سب سے پہلا تعارف اور سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا کام وہ اللہ کے نام کو اپنی زبانوں پر جاری کرو، اپنے کاموں میں، اپنے بچوں کی زبانوں پر، اپنی زبانوں پر اللہ کے نام کو جاری کرو۔ یہ سب سے پہلی وحی ہے اور سب سے پہلی آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نام پاک کو لینے کی تعلیم دے رہے ہیں کہ بسم ربک، اپنے رب کا نام لو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ اپنی زبان پر جاری کرو، اپنے بچوں کو سب سے پہلے لفظ اللہ بولنا سکھاؤ۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا، پڑھو، بسم ربک، اپنے پروردگار کا نام لے کر، الذی خلق، جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، اسی نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ انسان کو سب سے پہلے تعلیم دی کہ اللہ کا نام لو، پھر انسان کو اس کی تخلیق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اس لیے اللہ ہی کا نام اپنی زبان پر جاری رکھو۔ اقرا، پڑھو، وربک الاکرم، اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ انسان کو شروع کی وحی میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اور وحی کا مقصد بھی یہ ہے، قرآن کریم کا مقصد بھی یہ ہے کہ اصل اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی معرفت اور پہچان ہے، اس کائنات کے خالق و مالک اور اس کائنات کو بنانے والے رب العالمین کا تعارف ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی وحی میں اللہ کا تعارف، اقرا، پڑھو، وربک الاکرم، اور تمہارا پروردگار، ربک، تمہارے پروردگار، تمہارا رب، اکرم، سب سے زیادہ کریم ہے، کرم کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اللہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو تعلیم سے متعلق آداب بیان کر رہے ہیں، تعلیم سے متعلق اسباب بیان کر رہے ہیں کہ انسان تعلیم حاصل کرتا ہے، تعلیم حاصل کرنی بھی چاہیے۔ علم دین ہو یا علم دنیا ہو، حاصل کرنا چاہیے، اور علم حاصل ہوتا ہے مختلف ذرائع سے، ان میں سے ایک ذریعہ قلم بھی ہے کہ انسان لکھنا پڑھنا سیکھتا ہے، لکھنے پڑھنے سے اس کے اندر شعور اور تعلیم آتی ہے۔ الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ سکھایا جس کا اس کو علم نہیں تھا۔ قرآنی علوم انسان اس سے واقف نہیں تھا، لکھنے پڑھنے سے انسان واقف نہیں تھا۔ اللہ نے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت بھی دی، لکھنے پڑھنے کے اسباب بھی دیے، اور لکھنے پڑھنے کی تعلیم بھی دی۔ اسی طرح انسان دینی علوم سے ناواقف تھا، قرآنی علوم سے ناواقف تھا، آسمانی علوم سے ناواقف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ قرآنی علوم، یہ آسمانی علوم، یہ دینی علوم انسانوں تک پہنچائے۔ اس سے پہلے انسان نہیں جانتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے یہ علوم، یہ قرآنی احکامات ہم تک پہنچائے۔ علم الانسان، انسان کو اس بات کی تعلیم دی، ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہیں تھا۔ تو یہ شروع کی جو 5 آیتیں ہیں جس کا میں نے ترجمہ کیا، یہ 5 آیتیں، یہ وہ 5 آیتیں ہیں جو غار حرا میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی آئی تھی،
اور قرآنی وحی کا آغاز، قرآن کے اترنے کا آغاز ان 5 آیتوں سے ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے قرآن کی 5 آیتیں اتریں، اس کے بعد پھر قرآن آہستہ آہستہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آسمانوں سے اترتا رہا، آتا رہا۔